بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں سلطان مارکیٹنگ کے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں سننے والے اللہ پاک آپ کو سب کو خوشحال رکھیں۔ ماہ رمضان آپ کو خوب خوب مبارک ہو۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والا ہوں۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے خاص کر کے وہ لوگ سنیں، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی سنیں، لیکن خاص کر کے وہ لوگ سنیں جو روزے نہیں رکھتے۔ اور آپ بھی آگے شیئر کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ فلاں بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بہت ہی بڑھیا مجھے لگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ایک وقت تھا، ایک زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو کہ اللہ کے ولی ماشاءاللہ تھے۔ وہ سفر بڑا کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار سفر کی نیت سے سوکھا جو ہمارا میوہ ہوتا ہے، سوکھا کھانا ہوتا ہے، اسے لے کر اپنی جھولیوں بھر کے اس سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک جگہ رکے، وہاں پہ کھانے کے لیے بیٹھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار میں اکیلا کھا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی کھانے بیٹھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کا اتنا سوچنا تھا کہ وہاں اچانک ایک چرواہا آ جاتا ہے اپنی بکریوں کو لے کر۔ تو یہ اس چرواہے کو بلاتے کہ بھائی آ جاؤ، آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا کھا لو۔ تو چرواہا انہیں منع کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، میں نہیں کھا سکتا، آپ کھا لیجئے۔ تو وہ بزرگ کھانے لگتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر وہ بزرگ اس چرواہے کو واپس بلاتے کہ بھائی تھوڑا سا تو کھا لے میرے ساتھ، کیونکہ بزرگان دین یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا کرتے تھے۔ تو وہ چرواہا منع کرتا ہے کہ نہیں حضرت میں نہیں کھا سکتا، اس طریقے سے وہ ٹال دیتا ہے۔ پھر وہ بزرگ کھا لیتے ہیں۔ پھر تیسری بار وہ بزرگ اس چرواہے کو بلاتے ہیں، بہت زیادہ اصرار یعنی کہ بہت زیادہ ضد کرنے کے بعد چرواہا کہتا ہے کہ حضرت میرا روزہ ہے اس لیے میں نہیں کھا سکتا، آپ کھا لیجئے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل میں سوچتے ہیں کہ ابھی تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے، پھر بھی یہ بندہ روزے رکھے ہوئے ہے، یعنی نفل روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ دونوں اللہ کے ولی، جو بزرگ تھے وہ بھی اللہ کے ولی، اور جو چرواہا تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اب وہ نفل روزے رکھ رہے تھے اور یہ سفر میں تھے، اس لیے انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بزرگ دیکھے تو بڑے خوش ہوئے کہ آہا بے شک یہ تو بہت اچھا نیک انسان معلوم ہوتا ہے، کہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں یہ بہت اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کا ولی، ایک ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ تو ایک ان کی آزمائش لے رہے تھے کہ چلو ان کی پریکشا لیتے۔ تو یہ چیز میں تو یہ کھڑے اتر گئے، تو انہوں نے کھا لیا۔ بعد میں وہ بکریاں جو چلا رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ بکریاں چلا رہے، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دیجیے، اور آپ اپنے مالک کو کہہ دیجیے گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اور زیادہ مال لے لیجئے، لیکن مجھے ایک بکری دے دیجئے، مجھے بکری کھانے کی گوشت کھانے کی خواہش ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں مالک سے تو کہہ دوں گا، جھوٹ بول دوں گا، لیکن کائنات کا مالک یعنی جو وہ اللہ ہے اس سے کیا دوں گا، اسے کیا جواب دوں گا؟ کل قیامت کی اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میرا نگران ہے، ہر وقت اس کی نظر مجھی پہ ہے۔ ایسا اللہ کے ولی کا ایک جملے سن کے وہ جو بزرگ تھے وہ بھی کانپنے لگے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں۔ وہ گئے تو پھر آس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں کے لوگوں کو پوچھ کے انہوں نے اس غلام کا پتہ لگایا کہ یہ کس کے یہاں بکریاں چرانے والا کام کرتا ہے۔ تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا بکری والا قبیلہ ہے، وہاں کے غلاموں کے اندر یہ غلام تھے کسی مطلب سردار کے۔ تو انہوں نے اس سردار سے ان کو خریدا، یعنی کہ پہلے کا زمانہ غلاموں کا ہوا کرتا تھا نا، کہ غلام لوگ رکھا کرتے تھے خرید کے، تو انہوں نے ان سے خریدا اس غلام کو جو اللہ کے ولی تھے۔ تو پھر ان کو خرید کے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کے پاس سے کافی ساری جو اس کا سیٹ تھا ان کے پاس سے کافی ساری بکریاں بھی لے کے ان کو دے دی، اس بزرگ کو جو کہ اللہ کے ولی تھے، چرواہے تھے، ان کو ساری چیزیں بکریاں وغیرہ دے کے ان کو نوازا، اور ان کو بڑی دعاؤں کے لیے عرض کی، اور کہا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑے مزید عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو خوف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے جس کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ ماشاءاللہ ایک اللہ کے ولی بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ اتنے خوف زدہ رہتے، اور آپ کی برکت سے مجھے بھی مزید بہت کچھ سیکھنے کا ملا، اس لیے میری طرف سے نذرانہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ اس طرح سے کہہ کے انہیں غلامی سے بھی آزاد کرا دیا، اور انہیں ایک اچھے خاصی بکریوں کے ریوڑ کا انہیں مالک بنا کے پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ موسم بڑا گرمی کا تھا، سخت دھوپ تھی، اور دیہات کی جگہ گاؤں کا موسم اور گاؤں کے علاقے کتنے سخت گرمی والے ہوتے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی، اس موقع پہ بھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اس واقعے سے یہیں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں سیکھ ملی وہ یہ ہے کہ چاہے کیسا ہی موسم ہے، چاہے کیسے بھی آپ کام کر رہے ہو، چاہے آپ زندگی میں کچھ بھی کام کر رہے ہو، لیکن جب روزے کے معاملات ہیں تو آپ کو کبھی روزے نہیں چھوڑنے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے بے شرم ہوتے ہیں، ایسے نادان ہوتے ہیں، نادانی میں روزے چھوڑ دیتے ہیں۔
کہ بھائی مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، گرمی بہت ہے، میں روزے نہیں رکھ پاتا ہوں، اس طریقے کی طرح کے عجیب وسوسے میں آ کے، شیطان اور نفس کے وسوسوں میں آ کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے بہانے ہیں اور کچھ نہیں، یہ خالی نفس و شیطان آپ کو بہکاتے اور آپ بہک جاتے اور روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے نہ چھوڑیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اور اگر پوری زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ماہ رمضان کی۔ تو اللہ کے واسطے کبھی روزہ نہ چھوڑے، خدا را اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ چاہے کتنی ہی مزدوری والا کام کرتے ہو، چاہے کتنی ہی محنت والا کام کرتے ہو، کیسا ہی کام کرتے ہو آپ، چاہے کیسے بھی معاملات میں ہو، لیکن کبھی روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک نے ڈھیل بھی تو دی ہے نا کہ آپ بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزہ رکھیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ روزہ آپ کا ایک بھی نہ جائے، روزہ مکمل رکھنے کی کوشش کریں اور روزہ چھوٹے ہی نہ، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین کر کے رکھیں، کھانا پینا، آرام وغیرہ، کام کاج کے معاملات سارے اتنے اچھے سے رکھیں کہ آپ کا روزہ چھوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ اور کوشش تو یہ ہو آپ کے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہ چھوٹے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو مل جائے گی، اللہ نے چاہا تو، ہے نا۔ انشاءاللہ دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو ماہ رمضان کے اور ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہمیشہ جب تک زندگی ہے ماہ رمضان کے ہمیشہ سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی یا بہنیں روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی اہمیت انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعا خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔